السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہماری بات کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تعمیر فرمانے کے بعد پھر آپ واپس چلے گئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہی رہے، پھر آپ بڑے ہوئے، آپ کی شادیاں بھی ہوئی۔ الحمدللہ ان علاقوں کے اندر ماں سوائے دین توحید کے تو کوئی اور دین تھا ہی نہیں۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر نہ کوئی بت پرستی تھی، نہ کوئی کفر تھا، نہ کوئی احداث تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو ان کے اندر پھر یہ بت پرستی کیسے آئی؟ یہی تو وجہ تھی کہ ان علاقوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی وجہ سے دین ملا، اور وہ دین خالص توحید پر تھا، اور ہر آدمی یہی دعویٰ کرتا تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پر، نصرانیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پر، مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سچے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ پوری دنیا سے مائل ہو کر وہ سچے دین کی طرف جو ہے ان کی رغبت تھی، نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ تو ان کے اندر بت پرستی آئی کیسے؟ سب سے پہلے مکہ کے اندر ایک شخص تھا عمر بن لوہی، اور یہ مکہ کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار تھا۔ اس کی بات جو ہے وہ مکہ کے اندر اور قبائل میں، یعنی کہ آپ ارد گرد حول مکہ، اس کی بات ایسے مانی جاتی تھی کہ کوئی شخص اس کی بات کو ٹالنے کا تصور ہی نہیں کرتا تھا۔ اور یہ عمر بن لوہی وہ شخص تھا جو حاجیوں کو زمزم پلایا کرتا تھا، اور صرف زمزم نہیں بلکہ اس کے اندر اصل ملا کر، شہد ملا کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ملک شام گیا تجارت کے لیے۔ جب ملک شام گیا تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ، وہ بت پرست تھی۔ تو عمر بن لوہی نے جب دیکھا کہ بت رکھے ہیں بڑی خوبصورت قسم کے، عورتوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں، کوئی پتل کے ہیں، کوئی لکڑ کے ہیں، کوئی سونے کے ہیں، کوئی چاندی کے ہیں، کوئی مٹی کے ہیں، کوئی پتھر کے ہیں، اور کوئی جو ہے بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، تو اس نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے آلیہ ہیں، اصل خدا تو ہمارا وہی ہے، لیکن وہ ہمیں نہ نظر آتا ہے، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آدمی کا کم از کم مرکز محبت، مرکز توجہ، مرکز نظر تو ہونا چاہیے نا، جس سے آدمی محبت کرے، بات تو کرے۔ تو اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں، جب ہمارے اوپر مشکل پیش آتی ہے تو ہم ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں تو ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ قوم عمالقہ کو یہ بت پرستی کہاں سے ملی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ ان کے اندر جب کوئی نیک لوگ فوت ہو جاتے، یعنی کہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے ولی فوت ہو جاتے، پھر ان کی تصویریں بنائی جاتی، پھر تماثیل بنائی جاتی، پھر عبادت گاہ میں رکھ دیا جاتا، پھر سجدے شروع ہو جاتے۔ تو ان سے وہاں سے یعنی کہ شروع ہوئی۔ آج جس طرح ہمارے زمانے کے اندر اللہ کے ولیوں کی جو ہے وہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، فوٹو بنائی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو گھروں میں لگاتے ہیں، پھر صبح صبح اٹھتے ہیں اور اس تصویر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا کام کاج، تجارت وغیرہ شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے چلی یہ بت پرستی قوم عمالقہ میں آئی۔ تو عمر بن لوہی جو تھا اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، تو اس نے کہا کہ بھی ہمیں بھی بت دے دو، ہم تو خالی عبادت کر رہے ہیں، تاکہ میں بھی لے جاؤں اس کو بیت اللہ میں رکھوں، تاکہ ہم بھی اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے حال احوال اس کے سامنے رکھے، یہ اللہ تک پہنچائے۔ تو عمر بن لوہی جو ہے وہ سب سے پہلے جو بت لے کر آیا وہ بت تھا حبل کا۔ جب لے کر آیا تو اس نے مکہ کے اندر آ کر اعلان کیا کہ دیکھو مکہ والو، ہم عبادت پہلے کر رہے تھے، ہمیں تو اب خدا مل گیا ہے، اس کے سامنے ہم بات کریں گے، اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا، تو ہماری مشکلیں حل ہوں گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من بدل الدین عمر بن لوہی، کہ سب سے پہلے اللہ کے دین میں تعریف کرنے والا، اللہ کے دین کو بدل ڈالنے والا سرزمین عرب میں عمر بن لوہی تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انی رأیت، مجھے دکھایا گیا کہ یجر اماءہ فی النار، کہ وہ جہنم میں اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اور وہ گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے۔ تو عمر بن لوہی جو ہے وہ سب سے پہلے بت لے کر آیا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ دیکھو مکہ والو، قبیلے والے، تم بت بناؤ، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت بنائے، اور ہم یہ بھی ہر قبیلے کو شرف دیں گے کہ وہ اپنا بت بیت اللہ میں رکھے، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت بیت اللہ میں رکھے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ حرم سے اٹھانی پڑے گی۔
بیت اللہ کی مٹی ہو، چونکہ یہ پاک مٹی ہے، ہم پاک ہستی پاک معبود بنا رہے ہیں، تو اس لیے مٹی بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو اس نے یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بت بنائے، پھر اس کے بعد جو ہے ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ علیحدہ بت بنتا گیا، کوئی بنو حذیل کا، بنو ثقیف کا، بنو قریش کا، بنو ہاشم کا، بنو خزاع کا، ہر کسی کا اپنا اپنا بت بنتا گیا۔ پھر اسی طریقے سے وہ بیت اللہ میں بھی رکھ گئے اپنا اپنا بت۔ جب ان کے اندر اپنی لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، تو پھر اس قبیلے کا بت نکال دیتے کہ بھی اب ہم تمہارا بت نہیں رکھیں گے کیونکہ اب ہماری تمہارے ساتھ لڑائی ہے، تو بندے خدا کو نکال دیتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جاہلیت کا کہ کتنی بڑی جاہلیت تھی۔ یہ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر پر گیا تو نہ تو اس نے مٹی اٹھائی وہاں سے اور اپنا معبود بھی بھول گیا، راستے میں گیا تو اس کو کوئی مشکل پیش آئی، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، نہ تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی ہے، پتھر اٹھائے ہیں، اور نہ میں نے بت اٹھایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں تھی، میں نے اس کی گٹلیاں نکال لی اور کھجوروں کو جو ہے معجون کی شکل دے کر اپنا معبود تیار کیا، پھر اس کے سامنے اپنا میں نے مقدمہ رکھا۔ پھر جب میں آگے گیا مجھے بھوک لگی، جب مجھے زیادہ بھوک لگی، بھوک نے ستایا، تو پھر میں اپنے معبود کی بازو کاٹ کے کھا گیا، سر کاٹ کے کھا گیا، ٹانگ کاٹ کے کھا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں زمانہ جاہلیت ہے، بندہ خدا کو کھا گیا۔ تو یہی بات ہے کہ اکبر نے کہا کہ جو پڑے ہیں وہ پڑے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، ماپو خود بندے خدا سے بڑے ہیں۔ یہی وہ انسانی فطرت ہے، جب بھٹکتی ہے تو پھر ایسی ایسی حرکات پر آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہیں اپنے حلقے میں اور پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھی دیکھیں آپ کہتے ہیں بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، لیکن میرے بت نے تو بڑا فائدہ دیا مجھے۔ صحابہ کرام پریشان حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ دے سکتا ہے۔ اس نے کہا دیکھیں میں سفر پر جا رہا تھا تو میرے پاس جو ہے یہ اپنا بت تھا، تو میں صحرا پر گیا، اس کو رکھا، تو کہیں میں تھوڑا سا کام کے لیے چلا گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ یہ ثعلب جو ہے ایک لومڑی جو ہے جنگل کی، وہ یبول والا راسی میرے معبود کے سر پر پیشاب کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا ہزار رب، یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے جس کے اوپر لومڑی پیشاب کر رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ محترم ناظرین کہ مکہ کے اندر بت پرستی کیسے آئی، اور اسی طریقے سے عمر ابن لوہی جو تھا وہ سب سے پہلے ابتدا اس نے کی بت پرستی کی، پھر اسی طرح پھیلتے 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 یہ مکہ کے اندر شرک کی جڑیں پھیل گئی، اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے مکہ والے بت پرستی کے اندر محور ہو گئے۔